تمام حجت کی جو بات ہے یہ ہمارا اپنا غامدی صاحب یا ان کو دستاکار کے علاوہ کسی اور نے اس سے پہلے بھی اس پر کوئی بات کی یا پیغام ہوا ہے؟ جی بالکل کی. اس پہ سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ان کے بعد بھی کسی کا نام سننا ہے آپ؟ ہاں ان کے بعد نہیں, رسول اللہ کے بعد بھی کسی کا نام سننے کی گنجائش باقی؟ نہیں وہ یہ تو سمجھنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کس میرا طرح سوال یہ ہے اس کہ کا سمجھا. جی مجھ پہ واضح ہے سوال, مجھ پہ سوال واضح ہے آپ کا, لیکن میرے سوال کا آپ جواب دیں, ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیں. میں آتا ہوں اس پہ بھی بتاؤں گا میں کہ کس نے کیسے سمجھا. رسول اللہ دین کے سب سے بڑے عالم ہیں, انہوں نے سمجھا ہے. ان کی حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اس کے بعد کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے اس کو کھڑا کروں کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد ان نے بھی سمجھا, اس لیے میں اب اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ صرف غامدی صاحب نے نہیں سمجھا. چلیے رسول اللہ سے پہلے اللہ کے قرآن نے سمجھا ہے اس کو, اللہ نے سمجھا ہے اس کو, اللہ نے سمجھایا ہے اس کو. قرآن مجید کا صفحہ صفحہ کبھی کاپی پینسل لے کر, بڑی میں طالب علمانہ محبت سے عرض کر رہا ہوں, بزرگ ہیں میرے, کاپی پینسل لے کے اسائنمنٹ کی طرح قرآن مجید کا مطالعہ شروع کریں. ایک صفحے پر 5 سے کم دلائل ملیں اس قانون کے حق میں تو میرے پاس آ جائیں. ہر نقطہ ہر صفحہ اسی قانون کو بیان کر رہا ہے. جو کچھ قرآن میں داستان ہے اس پر مبنی ہے. تو یہی کچھ ہوا ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ اصول سے اطلاق کی طرف نہیں ہوئی کہ پہلے قرآن پڑھ کے بیٹھے ہوں, قرآن کو بنیاد بنایا ہو, کہا ہو کہ قرآن نے بیان کیا ہے, اب یہ جو مسائل مسلمانوں کو پیش آتے ہیں اس کی روشنی میں سمجھیں. یہ نہیں ہوا, بلکہ الٹ کام ہوا. جو کچھ مسائل درپیش تھے ان کی روشنی میں قرآن کو سمجھا گیا. یعنی رسول اللہ نے ایک اقدام کیا, ابھی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کیا, تو کبھی رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا, تو اس فیصلے کی روشنی میں اب ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. اور آپ نے وہاں پر لوگوں کو مارا تھا, ہم بھی ماریں گے. یہ پڑھ لیں آپ, جتنے فتوے ہیں, جتنے اس وقت مذہبی تشدد پسند گروپ ہیں, وہ سب یہی روایتیں, یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے. تو غلطی یہاں پر ہوئی کہ قرآن مجید کو اس کی اس حیثیت میں رکھ کے جب نہیں دیکھا گیا تو بہت سارے لوگوں نے الگ الگ جگہوں پہ جہاں جہاں قرآن مجید میں زیر بحث آیا ہے, ابھی ہم نے قانون اتمام حجت پہ ایک سیریز کی 21 گھنٹوں پہ مشتمل غامدی صاحب کے ساتھ, اس میں پوری امت کے علم کو ریویو کیا ہے. اور ہم نے یہ بتایا کہ خود امت کا علم یہ بات کہہ رہا ہے, لیکن کیا بطور اصول مان کر پورے دین پر اس کا اطلاق کر کے کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے, لیکن مان رہا ہے. جن جگہوں پہ قرآن میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا عذاب زیر بحث ہے, دنیا میں عذاب آتا ہے, پیغمبر کی موجودگی میں آتا ہے, لیکن پھر واقعات سے, مختلف روایات سے استدلال کر کے اور خود قرآن مجید کے بعض اطلاقی مقامات کو, مثلا سورہ توبہ کے اندر جب قرآن نے اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا حتی یوت الجزیتی ان یدن وہم صاغرون, اس کو عام کر لیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ بھئی یہ تو رہتی دنیا تک ہے, لہٰذا مشرکوں کو تو ہم نہیں ماریں گے لیکن اہل کتاب سے جزیہ تو ہم لیں گے. تو یہ وہاں پر غلطی ہوئی. لیکن اب مسلمانوں کو میں یہ عرض کروں گا آگے بڑھ کر اس پورے کے پورے جو فنومنن ہے نا, اس سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ میرٹ پر اگر آج بات مجھے پتہ چلے گی تو میں اس کو قبول کروں گا, چاہے پوری امت کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو. اس لیے کہ میرے لیے اللہ نے جو حجت بنائی ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کی پیغمبر کی امت یا علماء نہیں ہے. یہ حجت تو مسلمانوں سے پہلے یہودیوں نے بنایا, مسیحیوں نے بنایا اور کہا اجماع امت ہے اس پر کہ سیدنا مسیح قتل کر دیے گئے. اجماع امت ہے اس پر کہ تثلیث کا عقیدہ ہے, اجماع امت ہے اس پر کہ کفارے کا عقیدہ ہے, اجماع امت ہے اس پر کہ نسخ شریعت ہو چکا ہے. قرآن نے ان کے اس اجماع کو نہیں مانا. ان میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ تھے, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے رہبان, اور قرآن نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ انہوں نے ان علماء کو اپنا خدا بنا لیا. تو آج ہم دنیا کے کسی معاملے میں یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آئنسٹائن سے پہلے تو کسی کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھ میں نہیں آئی, اور نیوٹن سے پہلے تو کسی کو سیب گرتے ہوئے گریوٹی نظر نہیں آئی. میرٹ پہ بات مانتے ہیں. تو پوری دنیا میں کسی نے اگر نہ سمجھا, اور آج مجھے کھڑے ہو کر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاتا ہے, اور جب کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے
تو وہ لفظ کا ترجمہ کرتا ہے، وہ اس کا کانٹیکسٹ بتاتا ہے، وہ جملے کی تعریف بتاتا ہے، یہ اس کا میرٹ ہے قبول کرنے کا۔ جب میں اس کے پاس جا کر یہ کہتا ہوں نا یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے بھی کسی نے یہ کہا تھا، تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا سوائے اس کی توہین کرنے کے۔ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارے میرٹ کی میرے دل میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے استدلال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مجھے بتاؤ کتنے نام آتے ہیں اس سے پہلے جنہوں نے بات سمجھی۔ تو اس نظریے سے ہر چیز کو اب دیکھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اب آگے بڑھ کے اپنی جان چھڑانی چاہیے اس سے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جن علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے نا کہ بھائی یہ چیزیں تم لوگوں نے ان لوگوں کے منہ سے نہیں سننی اور کہنا ہے کہ بتاؤ آج سے پہلے کتنے علماء نے کیا ہے، آپ یقین جانیں زمانے کا جبر ایسا ہے کہ وہ ان کے علماء کی اجماعی جو آراء تھیں وہ خود ان سے ہٹنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ پوری امت کا علم متفق تھا تصویر حرام ہے۔ آج بیٹھے ہوتے ہیں بڑے خشوع خضوع سے علماء ٹی وی پہ کہ نہیں بیٹھے ہوتے، وہاں پر تو ہزاروں نام ہیں، کہاں گئے وہ نام؟ تو جب زمانے کا جبر آتا ہے نا تو سب نام اڑ جاتے ہیں۔ تو اب امت کو آگے بڑھ کے میرٹ پہ اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جئتمون فرادا، اکیلے اکیلے آؤ گے میرے پاس۔ میں اپنے دیوبندی اکابر علماء کو اللہ کے پاس لے کے نہیں جاؤں گا ساتھ، آپ بریلوی اہل حدیث شافعی حنفی مسلک کو اللہ نے کہا اکیلے آؤ گے میرے پاس، اکیلے۔ جب میں اکیلا آؤں گا تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جب وہ اکیلے جائیں گے تو ان کا ساتھ دینے والا کوئی جتھا نہیں ہوگا جو دنیا میں نظر آ جاتا ہے آپ کو۔ تو میں نے اپنا پرچہ حل کرنا ہے، میں نے اپنا پرچہ میرٹ پہ حل کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے اگر میں اپنی آخرت خراب کر بیٹھوں اور میرٹ اور حق سے منہ موڑ لوں تو آپ یقین جانیے اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے دنیا میں۔